بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے منتخب کلمات، حکمتیں اور نصیحتیں از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ کتاب کے تیسرے حصے کی دوسری فصل کا موضوع شہر قم، صفحہ نمبر 178 178۔ شہر قم، پوائنٹ نمبر 1۔ قم وہ شہر جس میں علم، ایمان اور تقوی کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، قم سے پوری دنیا میں علم کا اجالا پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، قم حرم اہل بیت علیہم السلام ہے، قم مرکز علم ہے، قم مرکز تقوی ہے اور قم شہادت و شجاعت کا مرکز ہے۔ موضوع علماء کی ذمہ داریاں۔ پوائنٹ نمبر 1، آج علماء اور ان لوگوں کی ذمہ داری جو علماء کے مقدس لباس میں ہے تاریخ کے ہر دور سے زیادہ سنگین ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جس قدر ذمہ داری اہل علم حضرات پر عائد ہوتی ہے دوسروں پر نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 3، کفر اور اسلام کے اس مقابلے میں پوری ملت ذمہ دار ہے، سب کے سب ذمہ دار ہیں، لیکن علماء کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، علماء اسلام پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ جب بھی اسلام اور قرآن کے لیے خطرے کا احساس کریں، مسلمانوں کے گوش گزار کرتے ہیں تاکہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جوابدہ نہ ہوں۔ پوائنٹ نمبر 5، علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ظالموں کی اجارہ داری اور ناجائز تسلط کا مقابلہ کریں اور اس بات کی اجازت نہ دیں کہ عوام کی ایک بڑی تعداد بھوکی اور محروم رہے، جبکہ ستمگر لٹیرے اور حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے والے ناز و نعمت میں زندگی گزاریں۔ پوائنٹ نمبر 6، فقہ کی ذمہ داری کہ وہ جہاد، امر بالمعروف و نہی عن منکر کے ذریعے حکام جور کو رسوا اور ان کی حکومتوں کو متزلزل کریں اور عوام کو بیدار کریں تاکہ مسلمان اپنی تحریک کے ذریعے ظالم حکومتوں کو سرنگوں کر کے اسلامی حکومت قائم کر سکیں۔ پوائنٹ نمبر 7، ان شیطانوں سامراجی طاقتوں کے سامنے ہم سب کو، علماء کو، قوم کی ہر فرد کو، تمام ستم دیدہ افراد کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 8، علماء کو ہمیشہ معاشرے کے طرز تفکر اور آئندہ کی ضرورتوں کا ادراک ہونا چاہیے، انہیں وقت سے پہلے ہی رد عمل دکھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 9، ایک مجتہد کے اندر ایک بڑے اسلامی معاشرے حتیٰ غیر اسلامی معاشرے کی ہدایت کے لیے ہوش و فراست اور زیرکی ہونا چاہیے۔ خلوص، تقوی اور زہد کے علاوہ جو مجتہد کی شایان شان ہو، اس کو پکا مدبر و مدیر ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 10، دینی مدارس میں متقی اور اسلامی حقائق سے آگاہ اشخاص طلاب کی تربیت کریں۔ پوائنٹ نمبر 11، دینی مدارس کے اساتذہ مدارس میں زہد و تقوی کی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 12، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کا مستقبل تابناک ہو تو ان کی تربیت کیجیے جو دینی مدارس میں موجود ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13، اگر دینی مدارس میں تقوی کی فضا قائم اور اسلامی تعلیمات پر عمل ہو تو یہ ملک کو نجات دلا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 14، دینی مدارس اور حوزات علمیہ کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ تقوی کے بغیر علم اگر مضر نہ ہو تو مفید بھی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، آپ حضرات جو لوگوں کو آخرت اور تقوی کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں پہلے خود قدم بڑھائیے تاکہ آپ کا دعوت دینا حق پر مبنی ہو۔ پوائنٹ نمبر 16، مجھے کبھی کبھی یہ خوف رہتا ہے اور اس سے مجھے تکلیف ہوتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہماری وجہ سے جنت میں چلے جائیں اور ہم جہنم میں۔ پوائنٹ نمبر 17، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ہم علماء اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر انجام نہ دے پائیں۔ پوائنٹ نمبر 18، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ علماء اپنے طور طریقے چھوڑ دیں اور یہ امر عوام کے عقائد میں تزلزل کا باعث ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 19، اگر ہم علماء کے روایتی طور طریقوں کو ترک کر دیں اور خدا نخواستہ مادیات کی طرف مائل ہو جائیں اور اس صورت میں بھی خود کو علماء کہیں تو اس سے مذہبی قیادت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 20، اگر علماء خدا ان کی مدد کرے کسی ایسے کام کے مرتکب ہوں جس سے وہ عوام کی نظروں میں گر جائیں، خواہ اس میں عرصہ درازی کیوں نہ لگے، اس وقت کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ قوم خود علماء کو مسترد کر دے گی۔ پوائنٹ نمبر 21، ایسا نہ ہو کہ کوئی امام جمعہ جب سڑک پر نکلے اس کے لیے سڑک خالی کر کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے، ان چیزوں سے سماج میں علماء کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 22،
پوائنٹ نمبر 22، اگر خدا نخواستہ عوام یہ محسوس کریں کہ علماء نے اپنے طور طریقے بدل دی ہیں، اچھے اچھے گھر بنائے ہیں، نئی نئی اور مہنگی گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں، اور علماء کے بارے میں جو ان کا تصور تھا اس میں تبدیلی آ جائے، تو اس سے اسلام اور اسلامی جمہوریہ کو شدید نقصان پہنچے گا۔ پوائنٹ نمبر 23، علماء کے لیے ان کی دنیا و آخرت کے لیے حصول دنیا اور مادی آسائش سے بڑھ کر کوئی آفت و خطرہ نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 24، علماء کے لیے حصول دنیا سے بڑھ کر کوئی شے کبھی نہیں ہے، اور علماء کو آلودہ کرنے والی سب سے بری چیز حصول دنیا کی خواہش ہے۔ پوائنٹ نمبر 25، جب تکلفات بڑھ جائیں تو حقیقت رخصت ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 26، اب تک جو چیز علماء کے تحفظ اور ان کی پیشرفت کا باعث رہی ان کی سادہ طرز زندگی ہے۔ پوائنٹ نمبر 27، علماء اس دور میں مظلوم تھے، ہر مظلوم چہرہ محبوب ہوتا ہے۔ سابق حکومت میں جتنا آپ پر ظلم ہوتا تھا، عوام کی نظر میں آپ کی مقبولیت بڑھتی جاتی تھی۔ پوائنٹ نمبر 28، علماء حاکموں کی طرح نہ رہیں بلکہ اپنے قول و فعل سے عوام کی ہدایت کرتے رہیں۔ پوائنٹ نمبر 29، اگر عوام ہمیں غلطی کرتے دیکھے اور بعض علماء کے غلط کاموں کی بنا پر علماء سے روگردانی اختیار کر لیں تو یہ مسئولیت شخص پر نہیں، اسلام کے نام پر ٹھہرایا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 30، اگر کوئی عالم دین غلط قدم اٹھائے تو کہیں گے روحانیت ایسے ہیں، یہ نہیں کہیں گے فلاں ایسا ہے۔ پوائنٹ نمبر 31، عوام کا علماء سے بدظن ہو جانا اور علماء کا عوام کی نظروں سے گر جانا اسلام کی شکست کے مترادف ہے۔ پوائنٹ نمبر 32، اس انقلابی نسل کو میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ انتہا پسندی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 33، علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ جوانوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئیں۔ پوائنٹ نمبر 34، دشمن بہت پہلے سے ہی علماء میں تفرقہ ڈالنے کے لیے آمادہ ہیں، اس امر سے غفلت ہر شے کی تباہی کا باعث ہے۔ پوائنٹ نمبر 35، علماء کا اختلاف افراد کا اختلاف نہیں، قوم میں تفرقہ کا سبب ہے۔ پوائنٹ نمبر 36، علماء کو خبردار کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے درمیان کوئی ایسا شخص ہو جو اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل پیرا ہو تو اس کو روکیں، اگر نہ مانے تو اسے اپنی صف سے نکال دیں۔ پوائنٹ نمبر 37، قم علم اور اسلام کا مرکز ہے، اگر اس شہر میں کوئی عالم دین غلطی کے مرتکب ہو جائے تو یہ بات ساری دنیا میں مشہور ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 38، وہ چیز جس سے علماء کو ہرگز منہ نہیں موڑنا چاہیے اور دوسروں کے پروپیگنڈوں سے خوفزدہ ہو کر میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ ہے دنیا کے محروموں اور غریبوں کی حمایت، اس لیے کہ جو شخص بھی اس سے منہ موڑے گا اس نے اسلام کی عدالت اجتماعی سے منہ موڑا ہے۔ پوائنٹ نمبر 39، اہم امور میں سے ایک یہ کہ علماء سادہ زندگی گزاریں۔ موضوع علماء کی ذمہ داریوں کے سلسلے کے آخری پوائنٹ نمبر 40، صاحب جواہر کی زندگی کا اگر آج کے علماء کی زندگی سے مقابلہ کریں تو ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو کس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ توضیح نمبر 5، شیخ محمد حسن نجفی جو صاحب جواہر کے نام سے مشہور ہیں، وفات شعبان 1266 ہجری قمری، وہ مکتب امامیہ کے بزرگ فقہ اور مرجع تقلید تھے۔ ان کے صاحب جواہر کے نام سے مشہور ہو جانے کی وجہ ان کی کتاب جواہر الکلام ہے کہ جو فقہی موضوعات و مسائل کے بارے میں کئی جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ موضوع روایتی فقہ اور اجتہاد جواہری۔ پوائنٹ نمبر 1، میں روایتی فقہ اور اجتہاد جواہری کا قائل ہوں اور اس کی خلاف ورزی کو جائز نہیں سمجھتا۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر ہم روایتی فقہ سے منحرف ہو جائیں گے تو علم فقہ ختم ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، ابتدا سے آج تک ہمارے اساتذہ اور بزرگوں نے جس طرح اور جس عظمت کے ساتھ فقہ کی حفاظت کی ہے، ہمیں بھی اسی طرح فقہ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، میں نے بارہا سب کو تاکید کی کہ حوزات علمیہ کے دروس اسی روایتی طریقے پر جاری رہیں اور فقہ وہی فقہ رہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، فقہ حوزہ علمیہ کے تمام دروس میں سر فہرست ہے لیکن دوسرے مسائل بھی اہم ہیں، ان پر بھی توجہ ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، اسلامی انقلاب اور نظام کا فطری تقاضا ہے کہ مختلف امور میں فقہی اور اجتہادی نظریات چاہے ایک دوسرے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، آزادانہ طریقے سے پیش کیے جاتے رہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اسلامی حکومت میں ہمیشہ باب اجتہاد کھلا رہنا چاہیے۔
موضوع روایتی فقہ اور اجتہاد جواہری کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 8، ہم باب اجتہاد کو بند نہیں کر سکتے، ہر دور میں اجتہاد تھا، ہے اور رہے گا۔ موضوع قدامت پسند اور علماء نما۔ پوائنٹ نمبر 1، تمہارے بوڑھے باپ کو جس قدر قدامت پسند گروہ کے ہاتھوں تکلیف پہنچی ہیں اتنی غیروں سے نہیں پہنچی۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام کو جس قدر علماء کے لباس میں مقدس نما افراد سے نقصان پہنچا ہے کسی اور گروہ سے نہیں پہنچا۔ اس کا منہ بولتا ثبوت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت اور بے کسی ہے جو تاریخ میں واضح ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، حوزات علمیہ کو بے عقل قدامت پسند افراد سے شدید خطرہ لاحق ہے، طلبہ ان خوش خلوخال سانپوں سے غافل نہ رہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ نہ سوچی کہ صرف اغیار نے علماء پر وابستگی اور بے دینی کا الزام لگایا ہے، بلکہ نہ آگاہ علماء اور آگاہ و وابستہ علماء نے غیروں سے کہیں بڑھ کر نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، اسلام کو جتنا نقصان غیر متقی علماء سے پہنچا ہے شاید عوام سے نہ پہنچا ہو۔ موضوع قدامت پسند اور علماء نما کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 6، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے اور اسلام و مسلمانوں کے مفادات سے بے خبر قوم پرست ملاؤں کو اپنی بزم سے دور بھگائیے، کیونکہ اسلام کے لیے ان کا خطرہ سامراج کے خطرے سے کم نہیں۔ موضوع دانشگاہ اور دانشگاہ والے۔ پوائنٹ نمبر 1، دانشگاہ تمام تبدیلیوں کا نقطہ آغاز ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس ملک کی تقدیر دانشگاہ والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، دانشگاہ سے ہی قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، کسی ملک کی دانشگاہ کی اگر اصلاح ہو جائے تو اس ملک کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، یونیورسٹی کے اساتذہ جان لیں کہ اگر یونیورسٹی کو اسلامی معیارات کے مطابق سدھار لیں تو گویا انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کا بیمہ کرا لیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یونیورسٹیوں میں اسلامی معیارات قائم ہوں تاکہ ملک کے لیے مفید واقع ہو سکیں۔ پوائنٹ نمبر 7، ہر چیز سے پہلے یونیورسٹی کو اسلامی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ملک نے جتنا نقصان اٹھایا ہے ان لوگوں سے اٹھایا ہے جو اسلام سے آگاہ نہیں تھے۔ پوائنٹ نمبر 8، یونیورسٹی کے اسلامی ہونے کا معنی یہ ہے کہ خود مختار ہو جائے، اپنے کو مشرق و مغرب کے معیارات سے الگ کر لے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک یونیورسٹی اور ثقافت خود مختار ہو۔ پوائنٹ نمبر 9، اے عزیز طالب علموں، اپنے آپ کو مغرب کی گرفت سے آزاد کرنے کی فکر میں رہیے، اپنے اس گمشدہ کو ڈھونڈیے، آپ کا گمشدہ خود آپ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، یونیورسٹی کو آپ خدا اور معنویت کے راستے پر لگائیے، جو بھی درس پڑھے جائیں خدا کی مرضی کے لیے پڑھے جائیں۔ پوائنٹ نمبر 11، آپ یونیورسٹی والوں افراد کی تربیت کرنے کی کوشش کرو، اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو گویا اپنے ملک کو نجات دلا دی۔ پوائنٹ نمبر 12، یونیورسٹیوں کو تربیت کا مرکز قرار بنائیں، علم و دانش کے علاوہ تربیت بھی ضروری ہے، اگر ایک دانشمند تربیت یافتہ نہ ہو تو نقصان دہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، یونیورسٹی کو انسان سازی کا مرکز ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 14، اگر یونیورسٹی واقعاً یونیورسٹی ہو یعنی اسلامی ہو، اس میں تحصیل علم کے ساتھ تہذیب نفس کا اہتمام بھی ہو، دین کی پابندی بھی ہو، تو پورے ملک کو ایسی یونیورسٹی منزل سعادت تک پہنچا سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، ایک اچھی یونیورسٹی ایک ملت کو سعادت مند بناتی ہے اور غیر اسلامی اور بری یونیورسٹی ملت کی پسماندگی کا سبب بن سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے یا ملک کو بناتے ہیں یا تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 17، جو اچھائیاں یا برائیاں کسی قوم کے لیے وجود میں آ سکتی ہیں، چاہے وابستگی یا خود مختاری، قید و بند و گھٹن کی فضا یا آزادی، یونیورسٹی کی تعلیم و تربیت کی مرہون منت ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، یونیورسٹی سے ملک کا نظام چلتا ہے اور یونیورسٹی ہی میں موجودہ اور آئندہ نسل تربیت پاتی ہے۔ اگر یونیورسٹی پر مشرقی یا مغربی سامراج کا قبضہ ہو تو سمجھیے ملک بھی ان کے اختیار میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 19، یونیورسٹی جو تمام امور میں سر فہرست ہے اور یونیورسٹی کے اہلکاروں سے ملک کی تقدیر وابستہ ہے، انہیں سنجیدگی سے مشرقی اور مغربی سامراج سے منہ موڑ لینا چاہیے۔
پوائنٹ نمبر 20، مقررین، مفکرین، یونیورسٹی کے دانشمند اور روشن فکر افراد سب کے سب اپنی پوری طاقت ہمارے اصلی دشمن امریکہ کو نا امید کرنے میں صرف کریں۔ پوائنٹ نمبر 21، یونیورسٹی کو یونیورسٹی بنانے کے لیے کوشش اور قربانی کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ نمبر 22، میں امیدوار ہوں کہ ہمارے ہاں ایسی یونیورسٹی ہو جو ملت کے کام آ سکے۔ پوائنٹ نمبر 23، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے کہ دوسرے ممالک سے ایران میں تحصیل علم کے لیے آئیں۔ پوائنٹ نمبر 24، مجھے امید ہے کہ آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ ایران کے تمام مسائل یونیورسٹی سے شروع ہوئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 25، یونیورسٹیاں بیدار ہو جائیں، اسکول کی ابتدائی تعلیم سے لے کر یونیورسٹی کے آخری مرحلے تک تعلیمی نظام کو مغربی افکار سے پاک ہونا چاہیے اور مشرق اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ پوائنٹ نمبر 26، اگر ہمارے اسکول اور یونیورسٹیاں اسلامی معیارات پر پورے نہ اترے تو ہم اسلامی نظام قائم کرنے کی امید نہیں کر سکتے۔ پوائنٹ نمبر 27، اسلام یونیورسٹیوں میں ہر طرح کی برائی کا مخالف ہے، یونیورسٹیوں کو پسماندہ رکھنے کے خلاف ہے اور سامراجی معیارات پر قائم یونیورسٹی کے خلاف ہے۔ پوائنٹ نمبر 28، اگر ہم یونیورسٹی کے بارے میں سستی کریں اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو گویا ہمارا سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ پوائنٹ نمبر 29، اگر یونیورسٹی اور تعلیمی مراکز میں امن و امان نہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ دانشور و اہل فکر اپنے افکار کو جوانوں تک منتقل کر کے انہیں مفکر اور ماہر بنائیں۔ پوائنٹ نمبر 30، اگر یونیورسٹیاں دانشور اور ماہر افراد سے خالی ہو جائیں تو موقع پرست غیر ملکی عناصر کینسر کی طرح سارے ملک میں پھیل جائیں گے اور ہمارے اقتصادی اور علمی امور کی باغ دوڑ سنبھال کر ان امور پر مسلط ہو جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 31، ہمارے معاشرے نے جو شدید نقصان اٹھائے ہیں اکثر یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہونے والے نام نہاد دانشوروں کے ہاتھوں اٹھائے ہیں، جو ہمیشہ غرور و تکبر میں مبتلا رہے اور خود کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے رہے۔ پوائنٹ نمبر 32، آئندہ تمام نسلوں کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اپنے عزیز ملک اور انسان ساز مکتب اسلام کی نجات کے لیے یونیورسٹیوں کو مشرق و مغرب کی گرفت سے بچائیں اور ان کا تحفظ کریں۔ پوائنٹ نمبر 33، یونیورسٹیوں کو کسی بھی دور میں گمراہی کی طرف نہ جانے دیں اور جہاں کہیں بھی انحراف و کجی نظر آئے فوری اقدام کر کے اس کا ازالہ کرنا ہوگا اور اس نہایت اہم کام کی ابتدا یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلباء کو کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 34، سلام ہو علم، یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے متعلق افراد پر جو ترقی، سعادت اور فضل و فضیلت کی طرف ملت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 35، سلام ہو ان ہونہار جوانوں پر جو علم کے ہتھیار سے آراستہ ہو کر اپنے عزیز ملک کی سربلندی اور اسلامی و انسانی اہداف کے حصول کے لیے کوئی لہجہ فرگشت نہیں کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 36، ملک کو خود کفیل بنانے اور اس کی تعمیر نو کے سلسلے میں سب سے اہم امر یہ ہے کہ علمی اور تحقیقاتی اداروں میں توسیع کی جائے، ہر طرح کے وسائل و ذرائع کو صحیح ڈھنگ سے صحیح مقام پر استعمال کیا جائے اور محدثین اور دانشوروں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو جہالت کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور یہ باور کرتے ہیں کہ علم مشرقی اور مغربی سامراج طاقتوں کے انحصار میں نہیں ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ملک کو خود کفیل بنا سکتے ہیں۔ موضوع دانشگاہ اور دانشگاہ والے کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 37، یونیورسٹیوں کو خود کفیل ہونا چاہیے تاکہ مغرب کی محتاج نہ رہے۔ موضوع حوزے اور دانشگاہ کا رشتہ۔ پوائنٹ نمبر 1، ہمارے ملک کی خود مختاری یونیورسٹیوں اور دینی مدارس کی خود مختاری پر منحصر ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، توجہ رکھیے کہ اگر یونیورسٹی اور دینی مدارس کی اصلاح ہو جائے تو تمہارے ملک کے استقلال کا بیمہ ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، یونیورسٹی چاہے قدیم علوم کی ہو یا جدید علوم کی، وہی کسی قوم کی شہادت و کامیابی و گمراہی و شقاوت کا سبب بنتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، دینی مدارس سے ایسے علماء نکلیں جو ہر طرح سے اسلام کے پابند ہوں اور جو انسانوں کی تربیت کر سکتے ہوں۔ یونیورسٹی کو بھی انسان سازی کا مرکز ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، یونیورسٹی والے اور ہونہار عزیز جوانوں کو چاہیے کہ علماء اور طلاب علوم دینی کے ساتھ دوستی اور افہام و تفہیم کا رشتہ زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں اور
اور دشمن غدار کی سازشوں اور منصوبوں سے غافل نہ رہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، یونیورسٹی کو زیادہ سے زیادہ دینی معیارات پر استوار کرنے کی کوشش کریں۔ موضوع حوزے اور دانشگاہ کا رشتہ کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 7، یونیورسٹی حوزہ علمیہ قم کے ساتھ اور حوزہ علمیہ قم یونیورسٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں۔ موضوع استاد۔ پوائنٹ نمبر 1، معلمی وحی انبیاء کا پیشہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے معلم تھے اور ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام بھی جملہ انسانوں کے معلم ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، معلم کا فریضہ اللہ کی طرف معاشرے کی ہدایت کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، آپ معلمین کا پیشہ نہایت شریف ہے، یہ وہی کام ہے جو اللہ کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، معلم ایسا امانت دار ہوتا ہے کہ دوسری امانتوں کے علاوہ انسان اس کی امانت ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ایک ملت کی سعادت اور شقاوت کی کنجی اسکولوں کے اساتذہ کے ہاتھوں میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، آپ اساتذہ نہایت توجہ رکھیں کہ آپ کا شمار عادی لوگوں میں نہیں ہوتا ہے، آپ ایسی نسل کے معلم ہیں جو مستقبل میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، آپ کا قوم کے بچوں اور نونہالوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی راہ پر لگانا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، تمام اساتذہ تہذیب نفس کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تقویٰ کے معیارات کے مطابق بنا لیں تاکہ دوسروں پر آپ کی باتوں کا اثر ہو سکے۔ پوائنٹ نمبر 9، اگر اساتذہ کی صحیح تعلیم و تربیت نہ ہوئی ہو تو وہ جوانوں کو تعلیم نہیں دے سکتے اور نہ ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، ایک اس معاشرے کی سعادت و ناکامی اس کے اساتذہ کے ہاتھ میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، تمام خوش بختیاں اور بدبختیوں کا سرچشمہ اسکول ہو سکتا ہے اور اسکولوں کی اصلاح کی کنجی اساتذہ کے ہاتھ میں ہے۔ موضوع استاد کے سلسلے میں آخری پوائنٹ نمبر 12، یہ نونہال جن سے ملک کے مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں، یہ اساتذہ کے ہاتھ میں امانتیں ہیں۔ موضوع تعلیم بالغاں۔ پوائنٹ نمبر 1، ہم ناخواندگی کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقے سے عمل کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، تمام ناخواندہ افراد حصول تعلیم کے لیے اور تمام پڑھے لکھے لوگ تعلیم دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ پوائنٹ نمبر 3، شرم کا مقام ہے کہ جو ملک علم و ادب کا گہوارہ رہا ہو اور اسلامی ہو، جو طلب علم کو فریضہ سمجھتا ہو اس میں کچھ لوگ ناخواندہ ہوں۔ پوائنٹ نمبر 4، تاریخ کے اس پورے دور میں ہماری تمام مشکلوں کا سرچشمہ عوام کی جہالت رہی ہے، جس سے غلط فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ عوام کی جہالت سے غلط فائدہ اٹھا کر خود انہیں ان کے مفادات کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ اگر عوام آگاہ ہوتے اور صحیح سمت رہنمائی ہوتے تو استحصال کرنے والی طاقتیں عوام کو ان کے مفادات کے خلاف کبھی استعمال نہیں کر سکتی تھیں۔ موضوع اسلامی انجمنیں۔ پوائنٹ نمبر 1، مجھے امید ہے کہ پورا ایران ایک اسلامی انجمن ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، پورا ایران اور تمام اسلامی ممالک ایک اسلامی انجمن ہے اور وہ انجمن الہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ان تمام محترم انجمنوں میں سے ہر ایک انجمن اس بڑی اسلامی انجمن کا ایک شعبہ ہے جو امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی رہبری میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، عوام کو اسلام سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسلامی انجمنیں کوشش کریں کہ جو سرمایہ ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس ہے اور دنیا میں کسی کے پاس نہیں، ان چیزوں سے عوام کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 5 میں اسلامی انجمنوں سے جہاں کہیں بھی ہوں تقاضا کرتا ہوں کہ باہمی تعلقات کو مستحکم کریں اور جو مشکوک عناصر انجمنوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اپنی صف سے نکال دیں اور دوسروں کو بھی اپنے ایسے عناصر سے آگاہ کریں اور اسلام اور اس کی نجات بخش تعلیمات کو اپنا نصب العین قرار دیں۔ پوائنٹ نمبر 6، یہ اسلامی انجمنیں آپ کے حق میں مفید ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اسلامی انجمنیں کسی کام کی نہیں اور رجت پسندی ہیں تو یہ وہی الزام ہے جو ہم سب پر لگایا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، اگر آپ خود اپنی اصلاح نہ کریں اور جیسا کہ آپ نے اپنا نام اسلامی انجمن رکھا ہے، اگر آپ اسلامی تعلیمات کی پابندی نہ کریں تو دوسروں کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے۔ پوائنٹ نمبر 8، آپ پر 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک اسلامی تعلیمات پر خود عمل پیرا ہونے کی اور دوسری جہاں آپ ہوں وہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کی۔
پوائنٹ نمبر 9، اسلامی انجمنوں کے عقائد اسلامی ہونے چاہیے۔ اسلامی انجمنیں کے موضوع اسلامی انجمنیں کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 10، میں نے اسلامی انجمنوں کو بھی تاکید کر دی ہے کہ اسلامی معیارات کو مد نظر رکھیں اور دیگر امور میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں۔ تیسری فصل، معاشرے میں عورت کا کردار، موضوع ہے معاشرے میں عورت کا کردار۔ امام فرماتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 1، عورت معاشرے میں عظیم ذمہ داری کی حامل ہے، عورت ہی کی ذات سے انسان کی امیدیں وابستہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، عورت انسان کی مربی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، عورت ہی کے دامن سے مرد عروج کی منزلت طے کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، عورت ہی ایسے افراد کی تربیت کر کے معاشرے کے سپرد کر سکتی ہے کہ جن کی برکت سے ایک معاشرہ ہی نہیں بلکہ کئی معاشرے استقامت و اعلیٰ انسانی اقدار سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، معاشرے میں عورت کی ذمہ داری مرد کی ذمہ داری سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ عورتیں ہر اعتبار سے خود ایک فعال صنف ہونے کے باوجود معاشرے کی دیگر فعال اصناف کی تربیت کر سکتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، میں عورتوں کے معاشرے میں ایک عظیم تبدیلی محسوس کر رہا ہوں جو مردوں میں آنے والی تبدیلی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، مجھے ایران کی سربلند خواتین پر فخر ہے کہ ان میں ایسی تبدیلی آئی ہے کہ انہوں نے 50 سال سے زائد عرصے تک منصوبہ بنانے والی شیطانی طاقتوں اور ان سے وابستہ ذلیل عناصر جیسے شعراء ہرزہ سرا سے لے کر گمراہ کن مصنفین نیز پٹھو پروپیگنڈا مشینریوں کے تمام منصوبے ناکام بنا دیے۔ پوائنٹ نمبر 8، ہمارے زمانے کی عورتوں نے ثابت کر دیا کہ وہ جہاد میں مردوں کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے آگے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، ہمیں فخر ہے کہ ہماری جوان بوڑھی چھوٹی بڑی عورتیں اور خواتین ثقافتی معاشی اور فوجی میدانوں میں مردوں کے دوش بدوش یا ان سے بہتر اسلام کی سربلندی اور قرآن کریم کے مقصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 10، میں جب دیکھتا ہوں کہ محترم خواتین عزم محکم کے ساتھ مقصد کی راہ پر گامزن ہیں اور ہر طرح کی زحمت اٹھانے بلکہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں تو مطمئن ہو جاتا ہوں کہ راستہ کامیابی پر ختم ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 11، خواتین ہماری تحریک کی رہنما ہیں۔ پوائنٹ نمبر 12، آپ بہادر خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ رہ کر اسلام کی کامیابی کی ضمانت فراہم کی۔ پوائنٹ نمبر 13، اس تحریک میں آپ خواتین کا بڑا حصہ رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، آپ دلیر و بہادر عزیز بہنوں نے مردوں کے شانہ بشانہ رہ کر اسلام کو کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ پوائنٹ نمبر 15، ہمارے مرد آپ جیسی شیر دل خواتین کی بہادری کے مرہون منت ہیں۔ آپ جیسی شیر دل خواتین کی بہادری کے مرہون منت ہیں۔ پوائنٹ نمبر 16، ہمیں بہت سی کامیابیاں خواتین کی جدوجہد سے حاصل ہوئی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 17، مردوں کی اکثر کامیابیاں خواتین کی جدوجہد کی مرہون منت ہیں۔ پوائنٹ نمبر 18، اس تحریک و انقلاب میں ایرانی خواتین نے مردوں سے بڑھ کر کردار ادا کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 19، ہماری خواتین نے ہی مردوں میں جرأت و شجاعت پیدا کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 20، مردوں سے پہلے اس کامیابی کا سہرا عورتوں کے سر ہے۔ پوائنٹ نمبر 21، ایران میں سب سے بڑی چیز عورتوں میں پیدا ہونے والی تبدیلی ہے۔ پوائنٹ نمبر 22، اگر اس تحریک اور اسلامی انقلاب کے پاس ہمارے جوانوں اور عورتوں میں جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو یہی چیز ہمارے ملک کے لیے کافی تھی۔ پوائنٹ نمبر 23، وہ ملت جس کی عورتیں اسلامی مقاصد کو آگے بڑھانے کی خاطر پہلی صف میں ہوں وہ کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھ سکتی۔ پوائنٹ نمبر 24، اس سے بڑا فخریہ کارنامہ کیا ہوگا کہ ہماری بزرگوار خواتین سابق ظالم حکومت اور اس کی سرنگونی کے بعد سامراجی طاقتوں اور اس کے اعلی کار عناصر کے مقابلے میں پیش رہیں۔ انہوں نے ایسی پائیداری اور مزاحمت کا ثبوت دیا کہ ایسی شجاعت کسی بھی دور میں مردوں سے بھی نہیں دیکھی گئی۔ پوائنٹ نمبر 25، اس عظیم معاشرے کی تعلیم و تربیت میں خواتین پیش رہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 26، اگر قوموں کو انسان ساز خواتین سے محروم کر دیا جائے تو قومیں ناکام اور زوال پذیر ہو جائیں گی۔ پوائنٹ نمبر 27، معاشرے کی کامیابی اور تباہی معاشرے کی خواتین کی کامیابی اور تباہی پر منحصر ہے۔ پوائنٹ نمبر 28، آپ تاریخ ساز خواتین وہ حضرات دنیا والوں اور آئندہ نسلوں کو یہ سمجھائیں کہ ظالموں سے مقابلہ کرنے اور حق کا دفاع کرنے میں کس طرح پائیداری کی جا سکتی ہے۔ موضوع خواتین کے حقوق،
پوائنٹ نمبر 1، اسلام نے خواتین کو آزادی دی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام نہ صرف عورتوں کی آزادی کے موافق ہے بلکہ اسلامی عورت کو اس کی شخصیت کے مطابق ہر طرح کی آزادی دی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، مذہب تشیع نہ صرف عورتوں کو اجتماعی زندگی کے میدان سے خارج نہیں کرتا بلکہ معاشرے میں ان کو بلند و بالا انسانی مقام عطا کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اسلامی نظام میں عورت کے وہی حقوق ہیں جو مرد کے ہیں، مثلاً حق تعلیم تک کام کرنے کا حق، حق ملکیت اور ووٹ دینے اور ووٹ لینے کا حق۔ پوائنٹ نمبر 5، انسانی حقوق کے اعتبار سے عورت و مرد میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ دونوں انسان ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، عورت بھی مرد کی طرح اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے اور اپنے لیے کام منتخب کرنے میں آزاد ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، اسلامی نظام میں عورت بحیثیت انسان اسلامی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں مردوں کے ساتھ بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اسلام نے عورتوں کو زمانۂ جاہلیت کے خرافات سے نجات دی ہے۔ جس قدر دین اسلام نے عورتوں کی خدمت کی، خدا جانتا ہے کہ اتنی مردوں کی خدمت نہیں کی۔ پوائنٹ نمبر 9، اسلام کی نظر میں معاشرے کی تعمیر میں عورت حساس کردار کی حامل ہے۔ اسلام عورت کو اس حد تک ترقی دیتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنے انسانی مقام کو حاصل کر کے اشیاء صرف کی فہرست سے خود کو نکال لے اور اس ترقی کے تناسب سے اسلامی نظام میں ذمہ داریاں سنبھال لے۔ پوائنٹ نمبر 10، آج خواتین کو اپنی سماجی اور دینی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ انہیں سماجی عفت کا تحفظ کرنا چاہیے اور سماجی عفت کے اصولوں کے تحت اپنی سماجی اور سیاسی ذمہ داریاں انجام دینی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 11، اسلام برائیوں کا مخالف ہے اور انہیں حرام قرار دیتا ہے، برائی مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی جانب سے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم عورتوں کو ان برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں جن سے انہیں خطرہ لاحق ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، ہم چاہتے ہیں کہ عورت کمال انسانیت کی منزل پر فائز ہو، لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہ رہے۔ پوائنٹ نمبر 13، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت مرد کے ہاتھوں میں شے یا گڑیا بن کر رہے۔ اسلام عورت کے وقار کے تحفظ کا خواہاں ہے اور اسے سنجیدہ اور معاشرے کے لیے مفید بنانا چاہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، اسلام عورت اور مرد کے انسانی وقار کو برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔ موضوع خواتین کے حقوق کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 15، اسلام میں عورت پر پردہ کرنا واجب ہے لیکن پردے کے لیے صرف چادر ضروری نہیں، عورت ہر اس لباس کو پہن سکتی ہے کہ جس سے پردہ کرنا صادق آتا ہو۔